پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں، یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ایک تصویر نے بالکل دل موہ لیا۔ خانہ کعبہ میں اللہ آپ کو لے کے جائے، وہاں جانے کے لیے دعا مانگا کریں، وہاں جانے کی آرزو کیا کریں، اور اس کے بعد پھر ایک نئے سرے سے بندے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پچھلی سب غلطیاں، کوتاہیاں سب معاف ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک نیا جنم لینے والا بچہ یا ریچارج ہو کے انسان آتا ہے۔ ہمارے بدقسمت بہت سے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے عمرہ کرنے پہ انہیں اعتراض رہتا ہے، خود نہیں کریں گے، دوسروں کے حج پہ بھی اعتراض ہے، عمرے پہ بھی اعتراض ہے۔ بے اللہ کا گھر ہے، اللہ مالک ہے، جس کو چاہے بلائے، وہ کسی اداکار کو بلائے، وہ کسی کارخانہ دار کو بلائے، وہ کسی حکمران کو بلائے، جس کو وہ عزت دینا چاہے، جس کو وہ نوازنا چاہے۔ مطلب مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور بالکل اس کے اوپر غلاف بھی نہیں تھا، تو میں سارا دن بیٹھا رہتا تھا کہ جہاں مزدور جا رہے ہیں اندر، تو اندر جانے کا موقع مل جائے کسی مزدور کے پیچھے لگ کے۔ اچھا، میں سوچتا تھا اندر وہ فرش بن رہے ہوں گے یہ سیمنٹ، اور تو سجدہ کروں گا تو یہاں سارا وہ گارا اور مٹی لگے گا، بٹ میں اس کے لیے تیار تھا کہ یہ سعادت ملے تو صحیح۔ بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہے، حکمران ہوں تو عام طور پہ انہی کو ملتی ہے، باقی لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو کیا میری اس خواہش کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ سوچتے تھے بھئی اس جگہ کو جانا، اس جگہ کو چھونا، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حتیم ہے۔ آپ کو یاد ہے حتیم ایک زمانے میں تو خانہ کعبہ کا حصہ ہی مانا جاتا تھا، ابھی بھی جب طواف ہوتا ہے تو حتیم اس طواف کے اندر شامل ہے، اور حتیم میں جو عبادت ہے اس کا اتنا اجر ہے، اور حتیم میں پرنالہ بھی لگا ہوا خانہ کعبہ کا اوپر۔ اگر بارش ہو جائے اور وہ بارش کا پانی آپ کے سر پہ گر جائے، اور لوگ تو وہاں اس پانی سے گیلے ہونے کے لیے کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کی چھت سے، یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ عقیدت بھی ہے، یہ فیتھ بھی ہے، اور یہ پورا ایسا یقین ہوتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے یہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ وہاں ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنی دعائیں ہم نے مانگی وہاں جا کے اللہ نے ساری قبول کی۔ میرے چھوٹے بھائی کو بہت سال ان کے یہاں اولاد ہوتی تھی، فوت ہو جاتی تھی، پھر مجھے یاد ہے میں اور میری والدہ اور والدہ وہاں گئے، اور ساری دعا کا فوکس وہ تھا، اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا، 3 بچے دیے۔ اسی طور پہ اپنے لیے بھی جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہوئی، کوئی ایک بھی ایسی نہ ہوئی ہو جو پینڈنگ۔ ایون میری اہلیہ جہاز میں جاتے ہوئے، اس وقت ہمارے بچے چھوٹے تھے تو وہ تھوڑی ڈسٹرب ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں نے دوبارہ نہیں آنا، اور بس اللہ خیریت سے لے جا۔ چونکہ جب جہاز اوپر جاتا تو آپ کا دل ایسے ایسے دہلتا ہے۔ اچھا، پھر 10 سال ہم پہ پابندی لگی رہی، اور مطلب میں کوشش کرتا تھا اور ہم جا نہیں پاتے تھے۔ پھر ایک روز میں نے اس سے پوچھا یار کیا مسئلہ ہے، تو اس نے پھر ڈرتے کہا کہ انفیکٹ میرے منہ سے وہاں یہ نکلا تھا کہ آئندہ چاہے مجھے نہ بلانا، بس اس دفعہ خیریت سے واپس لے جا، تو یہ نادانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس تصویر کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ وہاں بہت سارے پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی مزدور کام کرتے، اور اگر شام کو کبھی آپ دیکھیں مغرب سے ذرا پہلے جب وہ پورا خانہ کعبہ دھوتے ہیں، اف اللہ 19-20 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سرف اور سارا پھینک کر جگہ گیلی کر کے پھر وہ 19-20 لوگ وائپروں کو ایسے جوڑ کے آپس میں وہاں سے بھاگتے ہیں پورے خانہ کعبہ کے صحن میں۔ کتنا بڑا صحن ہے، اور چند منٹ میں وہ سارا ایسے دھل جاتا ہے۔ یعنی اتنی یہ آرٹسٹک موو ہوتی ہے، اگر ہمیں کوئی تصویر ملی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ انفیکٹ وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے، رک کر بندہ دیکھتا ہے۔ صبح بھی دھوتے ہیں، شام کو بھی دھوتے ہیں۔ ایسے رمضان میں سحری کے موقع پہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن افطاری کے بعد کھجوریں، گٹھلیاں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، تو نماز مغرب سے پہلے وہ افطاری کے بعد اس کو پھر دھو ڈالتے۔ اور اچھا، اس دفعہ مین آف دا کیا کہنا چاہیے، سب سے بہترین لیبر مزدور جس کو قرار دیا گیا وہ ایک پاکستانی تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے، اس نے کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے،
اور میری خواہش ہے وہ پوری کر دیں. تو وہ میرے لیے پیسے، اعزاز، ایوارڈ. پوچھا گیا کیا؟ اس نے کہا حتیم کو خالی کر کے صرف مجھے نفل پڑھنے دیے جائیں. اف اللہ خاطر حضرات، ہی واز لکی انف. اس کی جو خواہش رب نے پوری کی، ان کے دل میں ڈالا. حتیم کو بالکل خالی کیا گیا. حتیم کبھی خالی نہیں ہوتا. وہ وہاں تو جسے کہتے ہیں نا کندھے سے کندھے جڑے ہوئے نفل لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ تو جنت کا حصہ ہے. اور ایون دوسروں کے ایک دوسرے کے پاؤں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان دونوں پاؤں کے بیچ میں سجدہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے بھی موقع ملا، میں تو وہاں خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کر کتنی دیر. ظاہر ہے بندہ روتا ہے وہاں اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو یاد کر کے. پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں. اور مجھے کئی دفعہ موقع ملا اور الحمدللہ ہر دفعہ اللہ کی نعمتوں، اس کے کرم اور اس کی فیاضی کا شکریہ ادا کیا کہ ہم جیسے لوگوں کو وہ سب غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے وہاں لے جاتا ہے، ریچارج کر دیتا ہے. اوکے، اب یہ منظر دیکھیے. یہ وہ اکیلا ہے حتیم کے اندر، سجدے میں ہے، اور لوگ باہر خواتین حضرات اتنی حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ حسرت آپ اسے رشک کہہ لیجئے، اس میں حسد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حسد اور رشک میں فرق ڈکلیئر کیا اور حسد سے منع کیا. جو رشک ہے ان لوگوں پہ رشک کرنا چاہیے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان پہ رشک کیا جا سکتا ہے. جو بہت سخاوت کرتے ہیں ان پہ رشک کیا جا سکتا ہے. جو دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جو دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جن کے پاس دولت وافر مقدار میں آتی ہے اور اسے حرام جگہوں پہ خرچ نہیں کرتے، وہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، وہ جو حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، وہ جو ساری عمر شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بن کے جیتے ہیں کم وسائل کے اندر، یہ سب قابل رشک لوگ ہیں. وہ لوگ جو گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے. ان میں نوجوانوں کو تو اللہ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جو 6 لوگوں کو جگہ ہے، ان میں اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کو جگہ کا گارنٹی دی ہے کہ جس کے پاس موقع ہو، تنہائی ہو، اور وہ دوسرے کے ساتھ گناہ نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنی جو فزیکل ضرورت اور نفس ہے اس میں نہ جائے، اتنا اس کے لیے اجر ہے. ذرا وہ دونوں تنہا ہوتے ہیں، ایسے میں کو اپنے دل کو روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ جو خوش قسمت مزدور ہے، آئی ڈونٹ نو، مزید تفصیل تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ چلی کس شہر سے ہے پاکستان کا ہی ہے اور کس گاؤں سے ہے، لیکن اس تصویر نے اس کی خوش بختی پہ مہر لگا دی ہے. میرا رب اس کو اور اس کے پیاروں کو آسودہ رکھے اور اس کے سجدے میں اور سجدے میں بہے آنسوؤں کو قبول کرے اور اس کی زندگی کو لٹرلی دھو کے ویسا کر دے. اللہ کے رسول کو اللہ نے بخش دیا، پھر بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہر نماز میں، ہر اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دیا کریں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے میٹھی دعائیں نکلیں دوسروں کی خیر کی، برکت کی، تاکہ ہم کو بھی جواباً ملے. آپ سب کے دل میں اگر کوئی اس طرح کی خواہش ہے تو میرا رب اس کو پورا کرے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اب میری حاضری اور میری اس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، وہاں وقت گزارنا چاہتا ہوں. اپنے اس وقت بچے چھوٹے تھے، ان کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے، پر اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی یہ یادداشت میں بھی حرم اور حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں یاد رہیں. اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوشبختی اور اس سے شاندار زندگی اور کیا ہوگی جس میں آپ اللہ کے گھر پہ اس کے مہمان ہوں. آپ بھی بنیے، اس کے مزے لیجئے، اور تب وہاں بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم.